اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ صدق اللہ العظیم رسولہ النبی الکریم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 52 تک گفتگو کر چکے ہیں اور آج ہم نے آیت نمبر 53 کی تلاوت کی ہے۔ تو سلسلہ کلام خاص طور پہ یہودیوں سے متعلق جاری تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اور دیگر مسلمین کو، اہل عقل کو بار بار اس بات کو یاد کرا کہ دیکھو ان لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان کو کتاب دی ان لوگوں نے وہ کیا، ان لوگوں نے یہ کیا۔ ان کی برائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرما رہا تھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا کہ ام لہم نصیب من الملک، کیا ملک یعنی جو سلطنت ہے اس میں ان کا کچھ حصہ اختیار ہے۔ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو اگر ان کا اختیار ہو تو یہ لوگوں کو تل بھر کوئی چیز نہ دے، ذرہ برابر کوئی چیز لوگوں کو نہ دے۔ یعنی یہود اتنے بخیل ہیں کہ اگر ان کے پاس بادشاہت آ جاتی تو سب کو محروم کر کے رکھ دیتے۔ تو یہ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اعتراض کی وجہ سے ان لوگوں نے بات کہی۔ ان لوگوں کی خواہش تھی کہ سرداری ہمیں حاصل ہو جائے، سلطنت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اسی حرکت کو بیان فرماتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ یہاں پر لوگوں سے مراد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ حسد کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوبیوں سے مزین فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید بنایا، سید العالمین بنایا۔ مدینہ منورہ کی ریاست آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے انڈر تھی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت محبت کرنے والے صحابہ کرام عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں 9 ازواج تھی، تو اس پر معاذ اللہ یہودیوں نے کہا کہ دیکھو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عورتوں کے علاوہ کسی اور چیز کا کام نہیں ہے اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا کہ تم لوگ حسد کرتے ہو، تم لوگ اللہ کے دیے پر جلتے ہو تم لوگ۔ تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ صرف جلن کی وجہ سے یہ معاملہ تھا، ورنہ اگر یہ اپنے اولڈ ٹیسٹامنٹ کو دیکھیں تو اولڈ ٹیسٹامنٹ سے ظاہر ہو جائے گا کہ گزشتہ زمانے میں انبیاء کرام علیہ السلام کا نکاح اس سے زیادہ عورتوں سے ہوا، بلکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں دیکھنے سے معلوم ہوگا سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حرم میں 1000 عورتیں تھیں، جن میں سے 300 عورتیں وہ تھیں کہ جن سے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے نکاح کیا تھا، اور 700 آپ کی باندیاں تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی 100 حرمیں تھیں، 100 بیویاں تھیں۔ تو اسی طرح آپ اگر اولڈ ٹیسٹامنٹ کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو بہت سارے ایسے دلائل مل جائیں گے، اور یہ کچھ باتیں ہم نے اپنی کتاب آنسر ٹو اے کراس ورشپ پر میں ہم نے ذکر کی ہے۔ تو برحال علماء نے اس حوالے سے کافی لکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اسی حرکت کو بیان فرمایا کہ تم اللہ کے رسول سے حسد کرتے ہو کہ اللہ کے دی نعمت پر کہ اللہ نے ان کو ملک بھی سلطنت دے دیا، سلطنت بھی دے دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، اور تحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کو کتاب بھی عطا فرمائی، حکمت بھی عطا فرمائی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بڑا عظیم ملک عطا فرمایا۔ تو یہاں پر بتا دیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ملک عظیم دیتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں اسماعیل علیہ السلام بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ بھی وہی فرمائی، ان کو بھی ملک عظیم عطا فرمایا۔ تو تم حسد کیوں کرتے ہو؟ کیا خالی تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے سب کچھ؟ تو فرمایا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ،
تو اب ان میں سے بعض وہ ہیں جو ان پہ ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور بعض وہ ہیں جو جنہوں نے ان سے منہ پھیرا، ان سے اعراض کیا۔ اب یہ جملہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے متعلق بھی ہو سکتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر بعض لوگ ایمان لے آئے تھے اور بعض لوگوں نے انکار کیا، اور یہ جملہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی ہے کہ منہم من آمن بھی، یعنی ان میں سے بعض وہ یہودیوں میں سے بعض وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، اور بعض وہ ہیں جنہوں نے ان کا انکار کیا، تو ان کا معاملہ ابراہیم علیہ السلام کا سا ہے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، مگر جن لوگوں نے ان سے منہ پھیرا ہے تو ان کو بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ کافی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اب ان کے عذاب کو بیان کیا جا رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں یا جنہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انکار کیا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو جہنم میں داخل کر دیں گے، جہنم میں پہنچا دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم، جہنم کیا، اس کی سزا کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جب جب ان کی جلد پک جائیں گی، جل کے ختم ہو جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم ان کی جلد کو بدل کے دوسری جلد ان کو دے دیں گے۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ جدید سائنسی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہے کہ انسانی جسم پر جو تکلیف کے اثرات ہوتے ہیں وہ جلد ہی اس کا احساس کرتی ہے، کہ قوت حاسہ یا سنسیشن سب سے زیادہ جلد میں ہے، احساس میں چھونے کا، تو اسی کے ذریعے پورا جسم جو اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو جب جلد جل جائے گی تو ان کو تکلیف نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی جلد کو ہم تبدیل کرتے رہیں گے، جیسے ہی پچھلی جلد جلے گی نئی جلد دے دیں گے، پھر دے دیں گے، پھر نئی دے دیں گے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ ایک سیکنڈ میں، ایک ساعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 120 مرتبہ ان کی جلد کو تبدیل فرمائے گا، جس سے اندازہ کر لیجئے کہ ان کے عذاب میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ ان کو سزا دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست غالب ہے، اور ان کو سزا دینے میں انصاف کے ساتھ یہ کام کیا تو حکمت والا ہے۔ اور ان کو اولاً سزا سنا دی گئی، تاکہ اس کی حکمت یہ بھی ہے کہ جو سزا سے ڈرتا ہے تو ڈر کے ایمان لے آئے۔ فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب اہل ایمان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ میں نے ابتدا میں یہ بتایا تھا، یہ بات ذکر کی تھی کہ جہاں پر عموماً جہنم یا اہل جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جنت اور اہل جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے انعاموں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہی ہے جسے لا آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کہا جاتا ہے سائیکالوجی کی زبان میں، کہ کسی چیز کی طرف مائل کرنے کے لیے دو طریقے ہیں، یا تو وہ خوف سے مائل ہو جائے گا یا شوق سے مائل ہو جائے گا۔ تو اسی وہ قانون انہی آیات طیبات سے ماخوذ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہل ایمان کے بارے میں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم داخل کر دیں گے ان قریب ان کو ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ صاف ستھری ہر میل کچیل سے بری عادتوں سے عورتیں ہیں، وندخلہم، اور ہم ان کو داخل کریں گے ظلا ظلیلا، ایک سائے ہی سائے میں داخل کر دیں گے جہاں پہ چھاؤں چھاؤں ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں نام بیان کر دیا۔ اب یہودیوں کو آپشن دے دیا ہے کہ اختیار کرنا تمہارے پاس ہے، اگر تم اختیار نہیں کرتے تو تمہارے لیے وہ عذاب ہے کہ تمہیں نئے نئے جلد بدل بدل کے تمہیں دیں گے اور تمہارے عذاب میں کبھی کمی نہیں ہونے دیں گے، اور اگر تم ایمان لے آتے ہو، حق بات کو قبول کر لیتے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نا ختم ہونے والا انعام عطا فرمائے گا۔ فرمائے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اب یہ جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ اور اس کے ساتھ اور اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں، یوں سمجھ لیجیے کہ مسلمانوں کے تمام سیاسی، سماجی اور اخلاقی تمام کے تمام معاملات انہی آیات طیبات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ یوں سمجھ لیے کہ سارے کے سارے کلی اصول بیان کر دیے کہ ان اصولوں کی اگر مسلمان پیروی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں کامیاب ہیں، اور ان کی حکومت ہمیشہ دائمی رہیں گی، اور ان اصولوں کو وہ چھوڑ دیں گے
تو پھر اس کے بدلے میں رسوائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کو ادا کر دو۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے 3 باتیں نہایت ضروری ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی انتظامیہ ہوتی ہے، وہ انتظامیہ اس تمام معاملات کو صحیح طریقے سے چلائے اور اس کو اندر جو بھی اہل لوگ ہو ان کو آگے بڑھائے، ان کو وہاں پر اپوائنٹ کرے تاکہ نظام ایک اچھے طریقے سے چلتا رہے۔ دوسرا اہم پلر وہ ہے عدلیہ، جسٹس، کہ وہاں پہ انصاف کا حکم قائم ہو، اور انصاف کا حکم جب قائم ہوگا لوگوں کو عدل ملے گا تو لوگ خوش رہیں گے۔ پھر تیسرا جو اہم مسئلہ ہوتا ہے وہ مقننہ ہوتا ہے، یعنی قانون سازی جسے لیجسلیشن کہتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اگلی آیات میں بیان فرمایا۔ تو اس آیت میں جو ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کی اہل کو ادا کر دو، تو یہ اصل میں تمام کے تمام انتظامی معاملات چلانے کے حوالے سے معاملہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت چلانا چاہتے ہو تو پھر جو جس کام کا اہل ہے اس کو وہ کام دیا جائے، اپنے تعلقات کو برطرف رکھ دیا جائے، اپنی جان پہچان کو چھوڑ دیا جائے، رشوتیں نہ لی جائیں، جو جس کام کا اہل ہے اس کو اس کام پہ لایا جائے، اس سیٹ پہ بٹھایا جائے، اور جو اس کا اہل نہیں ہے اس کو معزول کیا جائے۔ تو یہ خاص حکم ہے جو حکومت اسلامیہ کو چلانے کے لیے ہے، اور بلکہ اگر ہم اپنے خاندان، اپنے معاملات، اپنی جماعت، اپنے جو بھی معاملات ہیں ان سب کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص حکم ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں اس پہ عمل بہت سارے لوگوں میں بہت کم نظر آتا ہے، حتیٰ کہ جو دنیا سے متعلق لوگ ہیں تو ان میں تو یہ بات بہت بڑے پیمانے پہ پائی جاتی ہے، لیکن جو لوگ دیندار کہلاتے ہیں لوگوں کی نظروں میں، جیسے علماء کہلانے والے، پیر کہلانے والے اور دیگر معاملات کرنے والے، ان لوگوں میں ایک خاص بات نظر آتی ہے کہ جب کسی کو نوازنے کی بات ہوتی ہے تو پھر انہیں اپنا ہی بیٹا، اپنا ہی گھر نظر آتا ہے، ان کے علاوہ انہیں کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر بننے کے لیے ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے، انجینئر بننے کے لیے باقاعدہ کالج جانا پڑتا ہے، یونیورسٹی اٹینڈ کرنی پڑتی ہے، ڈگری چاہیے۔ کوئی بھی صلاحیت، کوئی بھی ایبلٹی حاصل کرنے کے لیے آپ کو باقاعدہ کالج یونیورسٹی اٹینڈ کرنی پڑتی ہے، عالم بننے کے لیے مدرسہ اٹینڈ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو عالم کی ڈگری ملتی ہے تو آپ اس کے اہل ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ پیر ہیں تو ان کی اولاد کو پیر بننے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ فاسق و فاجر ہوں، داڑیاں منڈانے والے ہوں، نمازیں نہ پڑھنے والے ہوں، مگر سجادہ نشین وہی ہوگا کہ پیر کا بیٹا پیر ہے، اس کے لیے کوئی صلاحیت، کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کہلانے والے اپنے اولادوں کو، اگرچہ کہ انہوں نے باقاعدہ نہیں پڑھا ہوتا ہے، کوئی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی ہے، بعض اوقات انگوٹھے چھاپ بھی ہوتے ہیں، لیکن جناب ان کو آگے بڑھا دیتے ہیں، ان کو مسلمانوں کا لیڈر بناتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو آگے بڑھانے کے لیے اور عالم کی ڈگری بھی دلا دیتے ہیں، بہت سارے معاملات کرتے ہیں۔ تو میں صرف دینی معاملے کا بگاڑ بیان کر رہا ہوں، ورنہ دیگر معاملات کو دیکھا جائے تو پھر گفتگو بہت طویل ہو جائے گی۔ تو جس قوم کے اندر یہ بات آ جائے تو پھر قوم تباہی کی طرف جائے گی یا نہیں جائے گی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ پھر بڑا خوبصورت فلسفہ اس آیت طیبہ میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ دنیا کے تمام مذاہب، دنیا کے تمام اقوام کو دیکھیں کہ ان لوگوں میں جو فلسفہ رائج ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق ادا کرو، لوگوں سے اپنے حقوق طلب کرتے ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ اب کہاں طلب کرنا اور کہاں ادا کرنا، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک عام نفسیات ہے کہ اگر آپ کے سامنے لوگ اگر مانگنے کے لیے آتے ہیں اور بار بار مانگتے ہیں تو آپ کو برا لگے گا، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی آپ کو دے رہا ہے تو وہ آپ کو برا نہیں لگے گا بلکہ اچھا لگے گا۔ تو اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ تم لوگوں سے حقوق کی ڈیمانڈ نہ کرو، بلکہ تم پہ جو ذمہ داری آ رہی ہے تم وہ حقوق لوگوں کو ادا کرو۔ اگر تم کوئی عہدے پر فائز ہو تو پھر اس عہدے کے تمام تقاضوں کو پورا کرو۔ اگر تم گھر کے سربراہ ہو تو وہاں پر تمام کے تمام حقوق ادا کرو۔ تم کسی ادارے میں ہو تو وہاں پہ تمام کے تمام حقوق ادا کرو، نہ کہ لوگوں سے اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کرو۔ تو یہ بڑا زبردست فلسفہ اسلام کا۔ فرمایا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو۔ یہ اب عدلیہ کا بیان آ گیا
کہ حکومت اسلامیہ کو قائم کرنے کے لیے یا کسی بھی اسٹیٹ کو قائم کرنے کے لیے عدلیہ نہایت ضروری ہے. دوسرا سیکنڈ پلر ہے ان تحکموا بالعدل، تو تم پھر انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو. تو یہ دوسرا پلر بیان ہوا. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی پیاری نصیحت تمہیں فرماتا ہے. ابھی عدل کا معاملہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ غالباً سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان یا کسی اور بزرگ کا فرمان ہے کہ حکومتیں شرک کے ساتھ تو قائم رہ سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتی ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو مشرک ممالک ہیں جہاں پہ کفر عام ہے، وہاں پہ وہ لوگ اپنے لوگوں کے معاملے میں اپنے وطن کے حد تک عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں تو ان کی حکومتیں جاری ہیں. لیکن جو اہل ایمان کہلانے والے ہیں ان کے یہاں پہ عدل و انصاف نہیں ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، سیاسی لوگ ہوتے ہیں، ان کے پورے کیسز وہ غائب کر دیے جاتے ہیں نگاہ سے، ان کی سزائیں ٹل جاتی ہے، لیکن غریب لوگوں کو پرسان حال نہیں ہے، ان پہ پورے قانون اپلائی کر دیے جاتے ہیں، نافذ کر دیے جاتے ہیں. تو یہ عدل کے خلاف ہے. اس لیے ایسی حکومتیں قائم نہیں رہتی ہے، ان میں انارکی پھیل جاتی ہے، چور بازاری ہو جاتی ہے. اور ایسے حکمرانوں کا پھر معاملہ یہ ہے کہ جو عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے تو اپنی جان کی حفاظت کے لیے 20 50 گاڑیاں ان کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے، 50 گاڑیاں ان کے آگے چل رہی ہوتی ہے. معاذ اللہ جو دینی لیڈر کھلانے والے ہوتے ہیں وہ بھی عدل سے محروم دیکھا ہم نے. جو لوگ عدل سے محروم ہیں ان لوگوں کی پروٹوکول ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھ کے فرعون یاد آ جاتا ہے، فرعون کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے کہ شاید فرعون ایسا ہی ہوگا جیسے کہ پروٹوکول لوگ والے ہٹے بچوں دوڑو بھاگو، عجیب معاملہ نظر آتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو عدل سے محروم ہیں، لوگوں کے ساتھ عدل نہیں کرتے. لیکن اس کے مقابلے میں جو کفار ہیں جو لوگوں سے عدل کرتے ہیں تو ان کے حکمرانوں کے بارے میں آج بھی ہم جانتے ہیں، اخبارات میں ٹیلی ویژن میں دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ جناب عام لوگوں کی طرح لائن میں لگ کر وہ اپنا کھانا لے رہے ہیں، عام لوگوں کو اس طرح لگ کر بیٹھ کر ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. ان کو نہ کوئی موت کا خوف ہے، ان کا ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگوں پہ ظلم نہیں کر رہے، اس لیے لوگ ان کی جان کے دشمن نہیں ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والے لیکن دل ان کے بھیڑیوں کے مانند ہے، ان کفار سے زیادہ بدتر ہیں. تو ان کا عالم یہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ مثال سے بچائے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور جو تم میں سے حکومت والا ہے اس کی. اس موقع پہ اس بات کی وضاحت بھی کر دوں کہ اس آیت طیبہ کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین کرام نے لکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف فتح فرمایا تو حضرت عثمان بن ابی طلحہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، یہ کلید بردار تھے خانہ کعبہ کے. یہ خود اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دو، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے صاف منع کر دیا کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے کا دن یہ پیر کا دن ہے اور جمعرات کا دن ہے اور میں تمہارے لیے نہیں کھولوں گا میں. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. تو اس پر وہ کہتے ہیں عثمان بن ابی طلحہ کہ مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی ایسا ہی ہوگا کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے. بہرحال جب مکہ معظمہ فتح ہوا تو انہوں نے خانہ کعبہ کے دروازے کو تالا لگا دیا اور اس کے بعد خود چھت پہ جا کے چڑھ گئے. ان سے جب چابی مانگی گئی تو دینے سے انکار کیا. تو نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گردن سے پکڑ کے انہیں نیچے لے کر آئے اور ان سے چابی لے کے دروازہ کھولا. تو اس پہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خانہ کعبہ میں پانی پلانے کا کام بھی ہمارا تھا تو یہ چابی بھی ہمارے حوالے کر دی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم فرمایا کہ یہ چابی عثمان بن ابی طلحہ کو دی جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ چابی حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. اس وقت اگرچہ کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور آپ نے پھر اپنی یہ ارشاد فرمایا کہ یہ چابی، یہ کلید خانہ کعبہ کے دروازے کی، یہ تمہاری نسلوں میں رہے گی ہمیشہ قیامت تک، اور فرمایا کہ سوائے ظالم کے تم سے کوئی نہیں چھینے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ عثمان یاد کرو اس بات کو جو میں نے تم سے کہا تھا. تو یہ پھر اسی وقت مسلمان ہو گئے تھے. تو یہاں پہ اندازہ کر لیجئے کہ خاندان قریش ہے اور بنو ہاشم ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے
اپنے رشتہ دار چچا ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ چابی ہمارے حوالے کر دی جائے، خدمت بھی ہمیں مل جائے، ایک نیک کام کی تمنا ہے، مگر چونکہ ایک سلسلہ پہلے سے جاری تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص طور پہ حکم فرمایا کہ ادوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں ان کے اہل کو سپرد کر دی جائیں۔ تو اس سے ہمارے امت مسلمہ کو تمام کے تمام جو لیڈر حضرات ہیں، عہدیدار قسم کے لوگ ہیں، یا اپنے گھر میں جو بھی معاملہ کرتے ہیں، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپنے سامنے رکھا جائے۔ اب تیسرا وہ اہم رکن جو بھی کسی حکومت کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ قانون سازی، اور اسلامی حکومت کی قانون سازی یہ کسی آدمی کے خیالات میں مبنی نہیں ہے، کسی کی سوچ کا نتیجہ نہیں ہے، یا کسی اسمبلی کی رائے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ان کے اصل اصول اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ارشاد فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی و اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے حکومت والے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطے کی طرف توجہ کراؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو مستقل قرار دیا، یعنی جسے ایبسلیوٹ انکنڈیشنل کہا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مستقل قرار دیا جو ایبسلیوٹ انکنڈیشنل ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولی الامر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اولی الامر کی اطاعت، جو اس کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں آیا، تو اس سے پتہ چلا کہ اولی الامر کی اطاعت یا حکومت والے کی جو افسر نگبان جو بھی ہے اس کی اطاعت مستقل ایبسلیوٹ نہیں ہے، انکنڈیشنل نہیں ہے، اس کی اطاعت تو اس وقت ہے جب تک کہ وہ اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آپ کو حکم دے رہا ہے، ایسی صورت میں اس کی اطاعت ضروری ہے، لازمی ہے، اور ایسی صورت میں اس کی اطاعت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، اللہ عز و جل کی اطاعت کرنا ہے۔ تو یہاں پہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اسلامی حکومت کی قانون سازی وہ اللہ عز و جل کے کلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کی جائے گی، اس کے لیے دو بنیادیں ہیں، اس کے علاوہ کسی شخص کی اپنی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یا اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ اگرچہ کہ وہ ظاہری اعتبار سے بھی ہم آج دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی الا ماشاءاللہ کوئی متقی ہو، ورنہ سب کے سب اپنی خواہشات کے پیروکار نظر آتے ہیں جن کا کریکٹر ہمارے سامنے ہے۔ معاذ اللہ زمانے کے چھٹے ہوئے لوگ جو چور بازاری میں ماہر ہوتے ہیں، جو دنیا کو تکلیف دینے میں ماہر ہوتے ہیں، اپنے پیسے کے بل پر اسمبلیوں میں آتے ہیں، باطل کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اسمبلیوں میں آتے ہیں، تو وہ لوگ کہاں اللہ رسول کے احکامات کو نافذ کریں گے؟ تو بہرحال اگر وہ لوگ جمع بھی ہو جائیں لیکن ان کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو ان پہ مردود ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلامی حکومت کے قوانین اللہ رسول کے احکام کے مطابق ہوں گے۔ فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اب اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ حکم اللہ رسول کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے، تمہاری مخاصمت ہو جائے کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف پھیر دو۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر قیامت کے دن پہ یقین رکھتے ہو، تو جب بھی اس مسئلے میں اختلاف ہو جائے کہ کوئی کہتا ہے کسی کی یہ رائے ہے کسی کی وہ رائے ہے، تو اس میں درست رائے کون سی ہے؟ وہ رائے ہوگی جو اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے۔ تو یہاں پہ یہ اصول بھی طے کر دیا گیا ہے، اور یہ کون طے کرے گا کہ کس کی رائے اللہ رسول کے مطابق ہے؟ تو اس کا فیصلہ جوری کرے گی۔ فرمایا کہ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا ہے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پہ نازل ہوا ان پر۔ تو یہ آیت طیبہ دراصل ایک خاص موقع کے اعتبار سے نازل کی گئی، لیکن حکم تو اس کا عام ہے۔ وہ یہ کہ ایک یہودی اور نام کے مسلمان میں، جو کہ حقیقتاً منافق تھا، کسی بات میں مخاصمت ہوئی، تو یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ تو اس منافق جانتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو حق کے مطابق فیصلہ کریں گے اور وہ چیز مجھے نہیں ملے گی، تو اس نے اصرار کیا کہ نہیں، کعب بن اشرف سے۔ یہودی نے بہرحال ضد کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فیصلہ کروائیں گے کہ وہ حق کا فیصلہ کریں گے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا کہ وہ حق پر تھا اس وقت۔ تو یہ اس نام کے مسلمان کو، نماز روزہ پڑھنے والے کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اس نے یہ سوچ کے کہ عمر فاروق سے ہم فیصلہ کرواتے ہیں کہ وہ کفار پہ بڑے سخت ہیں،
عمر فاروق کے دروازے پہ پہنچے، آپ تشریف لائے، ان کو تمام بات یہودی نے بتائی کہ تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کر دیا ہے، مگر یہ اس کو مانتا نہیں ہے۔ تو اس نے عمر فاروق نے پوچھا اس نام کے مسلمان سے، منافق سے، کیا ایسا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ فرما ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ آپ اندر تشریف لے گئے، اندر سے اپنی تلوار ننگی لکھ کر کے لے کے آئے اور آ کے اس کی گردن اڑا کے رکھ دی اور کہا کہ جو رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ تو اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے قرآن مجید پہ بھی، جو قرآن سے پہلے اللہ کا کلام نازل ہوا اس پہ بھی، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت شیطان کو اپنا محکم بنائے، شیطان سے اپنا فیصلہ کروائے، یعنی دنیاوی لیڈر سے اپنا فیصلہ کروائے۔ وقد امروا ان یکفروہ، حالانکہ ان کو تو حکم دیا گیا ہے کہ ان کو بالکل ان کو نہ مانیں۔ یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، شیطان چاہتا ہے کہ ان کو پورا پورا گمراہ کر دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم آ جاؤ اس بات کی طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، جو اللہ نے نازل فرما اس کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، رأیت المنافقین، تو تم دیکھو گے منافقین کو، یصدون عنہ یصدون عنک صدودا، وہ تم سے منہ پھیر جاتے ہیں۔ کیف اذا اصابتہم مصیبہ، اور وہ کیا حالت ہوگی ان کی، وہ کیا حالت تھی ان کی جب ان کو کوئی مصیبت پہنچی، یعنی عمر فاروق نے اس منافق کو قتل کر دیا، بما قدمت ایدیہم، خود ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ثم جاؤک، پھر وہ منافقت کا پردہ کھل گیا تھا، ظاہر ہو گیا تھا یہ منافق ہے، تو اب وہ قسمیں کھا کھا کے رسول اللہ کو یقین دلا رہے تھے، نہیں نہیں ہم تو آپ کے فیصلوں کو مانتے، ہم تو ذرا ان میں صلح کروانا چاہ رہے تھے اس لیے۔ تو اللہ اسی کیفیت کو بیان فرمایا، ثم جاؤک، پھر وہ آپ کے پاس آئیں، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہمارا ارادہ تو صرف اور صرف یہ تھا کہ لوگوں میں اچھی بات ہو جائے، ان میں موافقت ہو جائے، ان کا پھڈا فساد ختم ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ تبارک، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، یہ اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ فاعرض عنہم، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ حسن اخلاق کا مظاہرہ کیجئے، ان سے صرف نظر کیجئے، وعظہم، ان کو نصیحت کیجئے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کو پوری حکمت کی بات سمجھائیں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب بھی ان کو سمجھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ انشاءاللہ مزید گفتگو ہم اگلے پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔